بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یو ایم مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر قادیانی مسلمانوں والا ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کافر کیوں ہیں، اور قادیانی اس کلمے کا کیا مفہوم لیتے ہیں، اور یہ بھی شیئر کروں گا کہ کیا اسلام میں کلمہ پڑھنے پر سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال: اگر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کا ہی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کافر کیوں ہیں؟ جواب: قادیانیوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو پھر آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد نے اپنے رسالہ میں اس کا جواب لکھا ہے۔ اس جواب سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ قادیانی محمد الرسول اللہ کا کیا مفہوم لیتے ہیں۔ مرزا بشیر احمد اپنے رسالہ میں لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مرزا صاحب کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مرزا صاحب کی بعثت کے بعد محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مرزا صاحب کی آمد نے محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور بس۔ دوستو، یہ ہے مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلمے میں فرق، جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانیوں کے بقول اس کلمہ کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، جبکہ ایک سچے مسلمان کے نزدیک یہ کلمہ اس جھوٹے اور لعین یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی زیادتی سے پاک ہے۔ سوال: کیا اسلام میں کلمہ پڑھنے پر سزا دی جاتی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تو اس عیسائی نے یہ کہا کہ نہیں، تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزا دی جاتی ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ جواب: اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، اور نہ ہی اس پر سزا دی جاتی ہے۔ البتہ وہ غیر مسلم جو منافقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کافی اہم ہے، اس لیے آپ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یو ایم مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔